الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیات میں اور پچھلی آیات کا مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں اللہ کے دربار میں ایک دعا فرمائی تھی اور اللہ سے عرض کیا تھا کہ باری الہ میں نے اپنی قوم کو یوں سمجھایا کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ کی عظمت اور بڑائی کے قائل نہیں ہوتے اور اللہ کے آگے جھک کر دنیا اور آخرت کی نعمتیں نہیں لیتے۔ پچھلی آیات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر تھا اور ان آیات میں بھی وہی مضمون چل رہا ہے کہ اللہ کی دربار میں انہوں نے کس انداز میں اپنی قوم کی شکایتیں رکھیں۔ چنانچہ حضرت نوح نے فرمایا کہ میں نے ان کو سمجھایا کہ تم اس اللہ کے آگے جھک کیوں نہیں جاتے جس کی عظمت اس طرح ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور کن کن حالات میں اور کس کس طرح سے بدلتے رہے اللہ تم کو، کہ پہلے زمین کا حصہ غذاؤں کے ذریعے سے تمہارے والدین کی پیٹھ میں پہنچا اور پھر وہ ایک ناپاک قطرہ یعنی نطفے کی شکل میں مادر رحم میں پہنچا، پھر جمع ہوا خون اور پھر گوشت کا لوتھڑا اور پھر گوشت کا وہ حصہ بہترین شکل اور صورت، گویا کہ اللہ تعالی نے کس طرح اپنی قدرت حکمت سے تم کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد تمہارے رہنے سہنے کے لیے اللہ نے زمین کو فرش بنا دیا کہ جس طرح چاہو اس پر چلو زمین پر، اور پھر زمین کے اوپر اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان بھی 7 بنائے، اور پھر اس آسمان کو بنانے کے بعد چاند سورج کو اس کے اندر اللہ نے بانور بنا دیا اور دونوں کو ایسی چمک ایسی روشنی عطا فرمائی
کہ چاند کو بھی روشنی ہے اور سورج کو بھی روشنی ہے، لیکن آدمی سورج کی روشنی کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سورج کی روشنی ہے، اور چاند کی روشنی کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ چاند کی روشنی ہے۔ گویا کہ روشنیاں بھی دیں ان دونوں کو، اور اللہ کی حکمت اور مصلحت کے چاند کی روشنی سورج سے ممتاز اور سورج کی روشنی چاند سے ممتاز۔ یہ اللہ کی حکمت۔ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ میں نے ان کو اس انداز سے سمجھایا کہ تم رب العالمین کے کشادہ راستوں پر چلتے پھرتے ہو، اور اللہ کی ایک ایک بنائی ہوئی چیز اللہ کی توحید کی دعوت دیتی ہے۔ جب معاملہ یہ ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانو۔ اور انہوں نے اللہ کے دربار میں شکایت کی کہ اے اللہ، جس طرح میں نے ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، اور جتنا میرا سمجھانا بڑھتا گیا اتنا ان کی طرف سے اے اللہ میری نافرمانی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ صدیاں گزر گئیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 950 سال برابر حضرت نوح نے ان کو دین کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن جب بھی کوئی بڑا میاں اس دنیا سے بڑی عمر کا جاتا تو اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جاتا کہ خبردار اس کی بات کو نہ سننا، اور کہہ کر جاتا کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو مت چھوڑنا، اور کہا کرتے ان کے متعلق کہ یہ بڑی عمر کا، یعنی حضرت نوح کے متعلق کہتے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، واہی تباہی کی باتیں کہتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہر گزرنے والا یہ کہتا، اور عالم یہ تھا کہ حضرت نوح اگر بازار میں جائیں تو چھوٹے بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا، وہ حضرت نوح پر آوازیں کستے، ان کا مذاق بناتے۔ یہ ان کے بڑوں کا طریقہ تھا۔ چنانچہ آپ پر پتھر برسائے گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو روکا نہیں، بالآخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور اللہ کے دربار میں یہ دعا کی کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اے اللہ، اب آپ اگر یہ دعا آگے آ رہی ہے رب لا تذر، کہ اے اللہ کسی ایسے آدمی کو اب آپ زمین پر نہ چھوڑیے گا۔ چنانچہ ہوا بھی یہی جیسے آیت میں آگے آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ مضمون بھی آیا کہ جب گزرنے والا کوئی دنیا سے جاتا نافرمان تو اپنے چھوٹوں سے کہہ جاتا کہ دیکھو ہمارا ایک بت ہے سواع، ایک بت ہے یغوث، ایک بت ہے نصر، ان کی پرستش کبھی بند مت کرنا۔ نوح سمجھا رہا ہے، وہ دیوانہ ہے، اس کی بات مت ماننا۔ اور یہ 5 بتوں کو تو آپ کبھی مت چھوڑنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 5 بت در حقیقت ان کی قوم کے کسی زمانے میں بڑے لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو صرف اس بنیاد پر کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی تصویر بنا لو، تصویر بنائی گئی کہ ہمیں اپنے بڑے ہمیں یاد رہیں، لہذا تصویر بنا لو اور گھر میں رکھ لو، تاکہ اگر گناہ کا کبھی احساس ہو تو دل میں بات یہ آ جائے کہ ہمیں ہمارے بڑے دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی روش سے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن وقت اور حالات نے ان کو آگے اتنا بڑھایا کہ وہ انہی معبودوں کی یا انہی بڑے لوگوں کی عبادت کر بیٹھے، اور جو ان کا مقصد تھا ڈر اور خوف وہ ان کے اندر سے نکل گیا۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ ہر جانے والا یا بڑی عمر کا جانے والا یا ان کے بڑے لوگ
یہ کہا کرتے تھے کہ 5 بتوں کی عبادت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ مضمون اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ان کے قوم کو سمجھانے کا یہاں آیت میں نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ حضرت نوح نے کہا اپنی قوم سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے، پیدا کرنے کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے کہ انسان نطفے سے لے کر جیتا جاگتا آدمی بننے تک مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے۔ یہ سارے مراحل اللہ کی عظیم قدرت کو بتلاتے ہیں۔ پھر کیوں شک ہو جاتا ہے کہ جو اللہ ان مراحل سے گزار سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے۔ یعنی چاند کی روشنی نورانیت کی طرف ہے اور سورج کی روشنی کے اندر تپش ہے۔ ہر ایک روشنی رکھتا ہے لیکن ہر ایک کی روشنی الگ ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے۔ یعنی جس طرح ایک پودا زمین میں مختلف مراحل طے کر کے اگتا ہے، اسی طرح اللہ نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر اس زمین میں پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح زمین سے اگنے والا سبزہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ چاہتا ہے اس کو دوبارہ اگاتا ہے، اسی طرح اللہ یہاں آیت میں فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بھی مر کر مٹی ہو جاؤ گے، پھر جب اللہ چاہے گا تمہیں پودے کی طرح دوبارہ زمین سے اگا دے گا، یعنی زندہ کر دے گا اور تم اپنی قبروں سے نکلو گے۔ اس مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا قبر کی شکل میں، اور وہیں سے پھر باہر نکل کر کھڑا کرے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، یعنی میں نے اتنے اچھے انداز سے سمجھایا لیکن نہیں مانے، اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔
اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا اور نوح کا کہنا مت ماننا، نہ ود ایک بت کا نام اور سواع بت کا نام کسی صورت میں مت چھوڑنا، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ تمام 5 بتوں کے نام تھے ان کے ہاں، اس کا ذکر کہ ان کو مت چھوڑنا۔ اس طرح انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا، لہذا حضرت نوح دعا کر رہے ہیں یا رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے گا۔ سبحان اللہ۔